پوری دنیا میں سیلاب کی ایک کہانی بہت ہی مشہور ہے جو تقریباً ہم سب نے اپنے بچپن میں سن رکھی ہوگی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دے دیتے تو ان کی قوم بتوں کی پوجا میں لگ گئی. You have 6 billion idol worship. لیکن ایک منٹ، بتوں کی پوجا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام نے تو توحید کی دعوت دی تھی، اور اس کے بعد ان کی نسل میں حضرت ادریس علیہ السلام بھی توحید کی دعوت دیتے رہے. تو آخر اتنے سارے بت آئے کہاں سے تھے؟ اصل میں یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. جب ادریس علیہ السلام کی وفات ہوئی تو انہی کی قوم میں سے کچھ نیک لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تبلیغ کرنے لگ گئے، اور ان کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں نے یادگار کے طور پر ان کے مجسمے بنانے شروع کر دیے. اب ایک محاورہ آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا کہ ایک نسل کی روایت 3 یا 4 نسلوں کے بعد دین بن جاتی ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد ایسا ہی ہوا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو انہی بزرگوں کی مورتیوں کو اگلی نسلوں کے بچے نہیں جانتے تھے، اور وہ انہیں اپنا خدا تصور کرنے لگ گئے. اور آہستہ آہستہ اس شرک کی بنیاد اتنی مضبوط ہو گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کو بھلا کر ان پتھر کے بتوں کی پوجا کرنے لگ گئی. نوح علیہ السلام سالوں تک لوگوں کو سمجھاتے رہے اللہ پر ایمان لاؤ، شرک چھوڑو. قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی، لیکن یہ لوگ اتنے بھٹک چکے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک سچے نبی کو جھٹلانے لگے. وہ ہنس کر کہنے لگے اگر اللہ کو نبوت دینی ہوتی تو کسی امیر کو دیتا، اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے رہے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ اس سے کافی سال پہلے بنو قابیل بھی ایسے ہی گناہوں میں شامل ہو چکا تھا. بہت سالوں کی محنتوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اب یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے فرمان دیا ایک کشتی بنا، ناؤ مومنین کو اس میں چڑھا لو اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی. اب یاد رکھیں یہ ایک جوڑا پوری دنیا کے جانداروں میں سے تھا. اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ نوح علیہ السلام نے صرف اپنے ارد گرد کے ضرورت کے جانوروں کو اٹھایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت جتنے بھی جانور تھے ان سب میں سے ایک جوڑا اٹھایا. جب نوح علیہ السلام اپنی کشتی کی تعمیر کر رہے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ تمہاری کشتی تو ہوا میں اڑنے کے لیے ہے. اب یاد رہے کہ کشتی کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر تھی اور اس کے 3 حصے تھے. ایک حصہ جانوروں کے لیے، اس سے اوپر والا انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر والا حصہ پرندوں کے لیے بنایا گیا تھا. اب یہ کشتی کوئی عام کشتی نہیں تھی، بلکہ یہ اوپر سے بھی ویسے ہی بند تھی جیسے کہ نیچے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے دروازے بھی کھولے تھے. آسمان سے پانی برسا، زمین نے اپنے چشمے کھول دیے، اور جو کشتی میں سوار نہ ہو سکے سب غرق ہو گئے. اب یہاں پر ایک اور سٹوری ہے جو ہم ایک اور ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں اتارے گئے تو انہوں نے 2 چیزیں بنائی تھی، ایک چاقو اور دوسرا تندور، اور اسی تندور سے اب حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب نکلنا تھا. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا تندور جو روٹیاں پکانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں سے سیلاب کیسے نکل رہا تھا؟ اور دوسری یہ بات کہ اس ٹائم 2 قسم کا پانی تھا، ایک گرم پانی جو تندور سے نکل رہا تھا، اور دوسرا ٹھنڈا پانی جو آسمانوں سے بارش کی صورت میں نازل ہو رہا تھا. اور یہ بارش بھی کوئی عام بارش نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آسمان پھٹ گیا ہو اور وہاں سے پانی سیلاب کی صورت میں نیچے گر رہا ہے. ابن عباس کی روایت میں یہ آتا ہے کہ جو پانی زمین سے نکل رہا تھا وہ پھوٹ کر ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی تھا. یہاں پر قرآن کی ایک آیت کا مفہوم میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے آسمانوں میں ایک کھولتا ہوا پانی ہے. اب یہی کھولتا ہوا پانی تندور میں سے کیسے نکل رہا تھا جبکہ وہ آسمانوں میں موجود تھا؟ اور اس کا سائنس کے مطابق ایک ہی جواب ہے، پورٹلز. یہاں پر ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سیلاب اور اس کا پانی پورٹلز کے ذریعے ہی اس زمین پر آیا تھا، اور زمین کے اندر سے بھی پانی نکل رہا تھا. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کوئی ایک جگہ بھی زمین کی خشک نہیں بچی تھی، اور جتنی بھی خشک جگہ تھی
وہ لوگوں سے بھرتی جا رہی تھی لیکن وہاں پر پانی انہیں گھیر رہا تھا۔ اور اس میں ایک اور سٹوری بھی تھی کہ جب پانی اس خشکی والی جگہ پر آیا تو ان میں سے ایک عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پہاڑ کے درمیان تک چلی گئی لیکن پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سا اور اوپر گئی لیکن پانی وہاں تک بھی پہنچ گیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اسے اپنے ہاتھوں میں اوپر آسمان کی طرف اٹھا لیا لیکن اس سیلاب نے ان دونوں کو ڈبو دیا۔ یہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر اس دن اللہ تعالیٰ کو رحم کرنا ہوتا تو اس عورت اور بچے پر کرتا لیکن نہیں۔ اسی طرح ایک اور سٹوری بھی ہے کہ جب حضرت نوح انسانوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے، نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کا بیٹا کنعان ایک پہاڑ پر کھڑا ہے۔ کہنے لگا کہ میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور میں بچ جاؤں گا، لیکن نوح علیہ السلام نے روتے ہوئے کہا، آج کوئی بھی نہیں بچ سکتا، صرف وہی جسے اللہ رحمت دے۔ اسی وقت ایک بڑی لہر ان کے بیچ آ گئی اور ان کا بیٹا ڈوب گیا۔ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء